بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست میں آنے والا بونچھال یعنی سینٹ کے انتخابات اور اس کے نتائج، اور جو سب سے بڑا مارکہ اسلام آباد کی نشست میں ہوا جہاں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، انہوں نے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو شکست دے کر ایک جسے کہتے ہیں سیاست میں ایک گہما گہمی پیدا کر دی ہے، اور اس شکست سے یقینی طور پہ حکومت کو بہت سیٹ بیک ہوا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک شکست ہے ایک نشست کی جس پہ ہو گئی، حکومت ہار گئی، پی ڈی ایم جیت گئی، لیکن اس کے بعد جو نئے سیاسی امکانات پیدا ہوئے ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا سیاسی امکان تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری جن کی سیاسی چال کامیاب ہوئی اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو جتا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ آج بھی ایک بڑے سیاسی مورے ہیں اور جوڑ توڑ کے سیاسی بادشاہ کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اب ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے طور پہ سامنے لانا چاہتے ہیں، جبکہ حکومتی حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے وہ شبلی فراز کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن اب انہوں نے صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ صادق سنجرانی جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جبکہ گیلانی صاحب جو ہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ پنجاب میں وزیر اعظم کی جو ہے وہ عمران خان، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، سندھ سے صدر عارف علوی ہیں اور خیبر پختونخوا سے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ چھوٹے صوبوں سے چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آصف علی زرداری کیا سیاسی چال چلتے ہیں، کیونکہ عددی تعداد میں اگر تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس میں اپوزیشن کو ہلکی سی ایک برتری نظر آتی ہے، لیکن یہ برتری کتنی قائم رہتی ہے اور صادق سنجرانی اپنا کیا جادو چلاتے ہیں بلوچستان کے تناظر میں، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ دوسرا بڑا سیاسی امکان جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ اگرچہ وزیر اعظم ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، لیکن بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں اب ہم فیصلہ کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کب پیش کی جائے گی اور کب ہم نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے۔ یعنی یہ جو تحریک عدم اعتماد کی تلوار ہے یہ بھی حکومت کے اوپر اور عمران خان بطور وزیر اعظم کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ اس سے آگے چلیں تو لانگ مارچ کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور لانگ مارچ اب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے امکانات کے بارے میں لوگ اب خاصے مایوس نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اب جو بھی تبدیلی اگر آئی تو شاید پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون تو نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اس سیاسی نظام کی بساط کو لپیٹنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ ہر صورت میں چاہیں گے کہ پارلیمنٹ بھی چلے اور یہ حکومت بھی چلے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سندھ کی سیاست کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، وہاں ان کی حکومت ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اگر وفاقی حکومت جاتی ہے تو اس کے بعد پورا ملبہ صوبائی حکومتوں بشمول سندھ حکومت پہ پڑے۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹجی کے کانٹیکس میں آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور مریم نواز کے درمیان بھی فرق آ سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو ہمیں ایک اور حکمت عملی نظر آ رہی ہے یا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت پر بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جائے گا اور شاید نئے انتخابات کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جائے گا۔ اگرچہ نئے انتخابات 2023 کے اندر ہونے ہیں اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ شاید عمران خان کو ارلی الیکشن کرانے پڑیں، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ شاید الیکشن اور ذرا ارلی ہو جائیں، یعنی عمران خان کو الیکشن کا راستہ بھی اختیار کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جس قسم کی ماحول سیاسی بنتا جا رہا ہے اس میں عمران خان کے اوپر بھی دباؤ بڑھتا جائے گا۔ ایک اگلی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ عمران خان کی سیاست کے درمیان جو ایک اگریسو اننگز ہے
اس کے امکانات بہت نظر آتے ہیں، اور کل وزیر اعظم کے خطاب سے بھی یہ ریفلیکٹ ہوا ہے کہ وہ ایک ایگریسو اننگز کھیلنا چاہتے ہیں اور اپنی اپوزیشن جماعتوں کو کسی بھی صورت میں کوئی سیاسی رعایت دینے کے وہ حق میں نہیں ہے، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں، پارلیمنٹ سے باہر رہیں، حکومت کے اندر رہیں، اپوزیشن میں بیٹھیں، لیکن وہ ان کرپٹ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں اور زیادہ شدت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے معاملات کے بارے میں بھی حکومت کے اندر ایک بے چینی ضرور پائی جاتی ہے۔ MQM ہو، مسلم لیگ کاف ہو، بلوچستان عوامی پارٹی ہو، یا یہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت یہ سمجھتی ہے ان کو جس شدت کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ عمومی طور پہ جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پاکستان کی سیاست میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی۔ عمران خان کی حکومت نے اگر 5 برس پورے کرنے ہیں تو یہ اتحادی جماعتوں کے مرہون منت رہیں گے۔ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ رہیں گی تو ان کا اتحاد برقرار رہے گا، تو یہ اقتدار بھی باقی رہ سکتا ہے۔ اگر اتحادی جماعتیں ان کو چھوڑتی ہیں تو عمران خان کے پاس عددی تعداد میں وہ اکثریت نہیں ہے جو حکومت بنانے کے لیے ان کو درکار ہوتی ہے۔ اس لیے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اتحادی جماعتوں کی سطح کے اوپر بھی ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ الیکشن کمیشن سے خاصے نالا نظر آتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی ان کی پالیسی میں آپ کو ایگریسو اننگز دیکھنی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ PDM کی 11 جماعتیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، ایسی کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ حکومت کے اوپر ایک بڑا دباؤ بڑھا سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان کی حکومت اور خود عمران خان بطور وزیر اعظم ایسی کون سی سیاسی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اسلام آباد میں سینٹ کا انتخاب ہارنے کے بعد جو دباؤ بڑھا ہے وہ اس دباؤ کو کم کر سکیں، کیونکہ جیسے جیسے دباؤ بڑھے گا عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے دباؤ کم ہوگا تو عمران خان کو ایک پولیٹیکل ریلیف جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جنگ ہے جو اس وقت حکومت میں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہے، اور یہ جنگ بنیادی طور پہ ایک اعصابی جنگ بھی ہے، یعنی نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر سیاسی برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، میڈیا کو ایک بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا بھی سامنے آئے گا، مغالفانہ مہم بھی دیکھنے کو ملے گی، شدت پسندی بھی آئے گی، محاذرائی بھی بڑھے گی، لیکن کون کس پر سیاسی برتری حاصل کرتا ہے یہ آنے والے چند ہفتوں میں صورتحال کافی حد تک واضح ہو جائے گی کہ عمران خان اپوزیشن جماعتوں پر بالادست ہوتے ہیں یا اپوزیشن جماعتیں عمران خان پہ بالادست ہوتی ہیں۔ آنے والے چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑے ٹرننگ پوائنٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی فیصلہ ہونا ہے کہ یہ حکومت اپنے 5 برس پورے کر سکے گی یا نہیں۔